بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 373 میں نماز استسقاء کے مندوبات اور مستحبات پر گفتگو ہوگی۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازیں زیر بحث ہیں۔ نماز استسقاء کے آداب اور مستحبات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ امام جماعت اور نمازیوں کا اپنی ردا کو الٹنا پلٹنا، 3 دن روزے کے ساتھ نماز پڑھنا، اور دوسرے مستحبات اور متعلقہ روایات اور احادیث کو بھی بیان کیا جائے گا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيُحَوِّلُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ الرِّدَاءَ يَمِينًا وَيَسَارًا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ وَبِالْعَكْسِ لِلْإِتِّبَاعِ وَالتَّفَاؤُلِ وَلَوْ جَعَلَ مَعَ ذَلِكَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَظَاهِرَهُ بَاطِنَهُ كَانَ حَسَنًا وَيُتْرَكُ مُحَوَّلًا حَتَّى يُنْزَعَ۔ اور امام جماعت اور دوسرے نمازی تبدیل کریں ردا کو جو انہوں نے چادر اوپر پہنی ہوئی ہے، یمیناً و یساراً، دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کریں، بعد الفراغ من الصلاۃ، نماز استسقاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنی جو ردا پہنی ہے اس کو دائیں بائیں کر دیں۔ فَيَجْعَلُ يَمِينَهُ يَسَارَهُ، اس کے دائیں حصے کو بائیں طرف کر دیں اور بائیں حصے کو دائیں طرف کر دیں۔ وَبِالْعَكْسِ، یعنی بائیں کو دائیں اور دائیں کو بائیں۔ لِلْإِتِّبَاعِ، ایسا کیوں کریں گے؟ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استسقاء پڑھائی تو ایسا کیا تھا۔ نبی اکرم کے فعل کی اور آپ کے سیرت کی پیروی کی جائے گی، جیسا کہ روایات وغیرہ میں بھی ہے۔ اور تفاعل یعنی نیک فعل لینے کے لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہم ابا کو دیگرگون کر رہے ہیں اور الٹا کر رہے ہیں، اللہ تعالی بھی اس موسمی جو حالات ہیں ان کو اسی طرح بدل دے گا اور خشک سالی اور قحطی کو بدل کر باران اور بارش کی فراوانی سے تبدیل کر دے گا۔ وَلَوْ جَعَلَ مَعَ ذَلِكَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ، پہلے فرمایا تھا کہ دائیں حصے کو بائیں اور بائیں کو دائیں کریں، اگر اس کے ساتھ اوپر والے حصے کو نیچے کریں، وَظَاهِرَهُ بَاطِنَهُ، اور اس کے ظاہری حصے کو باطنی اور اندر والے حصے کو باہر کر دیں، کان حسناً، تو یہ بھی بہتر ہے۔ وَيُتْرَكُ مُحَوَّلًا حَتَّى يُنْزَعَ، اور اس کو اسی طرح تبدیل کر کے چھوڑ دیا جائے کندھے پر حتیٰ کہ وہ خود بخود گر جائے۔ تو یہ جو پہلا ادب ہے، اور جناب شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ دائیں بائیں کرنے کے ساتھ اس کو اوپر نیچے بھی کیا جائے، یعنی نیچے والی سائیڈ کو پکڑ کر اوپر اور اس کے اندر والی سائیڈ کو باہر کی طرف کر دیا جائے، یعنی الٹی وہ پہن لے۔ تو اس کے بارے میں ایک بحث یہ ہے کہ دائیں بائیں کرنے، ابا کو دائیں بائیں کرنے کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ 2 اور بھی عمل ہیں، یعنی نچلے حصے کو اوپر کرنا یعنی اوپر نیچے کرنا، اور اندر والے حصے کو باہر کرنا یعنی الٹا کر کے اس کو پہننا۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ دائیں اور بائیں کرنا ابا کا ممکن نہیں ہے، مگر ان میں سے کوئی ایک کام بھی ساتھ کرنا پڑے گا، یعنی اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو الٹا پہننا پڑے گا یا پھر اوپر نیچے اس کو کرنا پڑے گا۔ اور دوسری بحث یہ ہے کہ دائیں بائیں کرنا ابا کو دوسرے 2 عمل کے ساتھ بھی انجام دینا ہے، حالانکہ ان دونوں کو ہر 2 کے ساتھ جمع کرنا اور دائیں بائیں کرنا ممکن نہیں ہے، یعنی ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ ابا جو ہے نا جی اوپر نیچے بھی ہو جائے، الٹی بھی ہو جائے اور
دائیں بائیں بھی قرار پائے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے بعض جو محشین ہیں شرح لما کے، چونکہ اس پر بہت زیادہ علماء نے کام کیا ہے اور اس پر سینکڑوں حاشیے اور شروحات وغیرہ لکھی گئی ہیں، تو وہ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر انسان ابا کو جس طرح عموماً پہنا جاتا ہے اس طرح نہ پہنے، جو کہ مثلا کندھوں پہ پہنی جاتی ہے، بلکہ ابا کو اپنے آگے پہنے جیسا کہ لوگ پہنتے ہیں اس کے برخلاف، تو یہ تمام جو سوالات ہیں وہ رفع ہو جاتے ہیں۔ یعنی ابا کو الٹا پہننے اور اس کو تبدیل کرنے کا معنی یہ ہے کہ ابا کو جو ہے اپنے کندھوں سے اتار کر سامنے پہنا جائے۔ اس طرح جو دائیں ہے وہ بایاں چلا جائے گا اور بایاں جو ہے وہ دایاں چلا جائے گا، اور اوپر نیچے کرنے اور الٹا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو پہلی بات جو ہے نا جی وہ حل ہو گئی، اور وہ جو کہا ہے کہ اس کو تحویل کرنا، تبدیل کرنا، تو اس کے لیے جو دوسرے عمل ہیں وہ بھی انجام پا سکتے ہیں۔ مثلا اس کو اگر جب اس نے آگے کی طرف پہنا ہوا ہے تو دائیں بائیں، اور وہ تو خود بخود ہو گیا، اب اس کو الٹا کر دے گا تو وہ عمل بھی ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ اوپر نیچے بھی کر دے گا تو وہ بھی عمل انجام پا جائے گا۔ وَيُتْرَكْ مُحَوَّلًا حَتَّى يُنْزَعَ سے مراد یہ ہے کہ ابا کو اسی حالت میں چھوڑ دے اور تاکہ وہ خود بخود اگر گر جاتی ہے تو گرنے دے۔ یہ ایک مستحب تھا۔ وَلْتَكُنِ الصَّلَاةُ بَعْدَ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَطْلَقَ بَعْدِيَّتَهَا عَلَيْهَا تَغْلِيبًا لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي أَوَّلِ الثَّالِثِ آخِرُهَا الْاثْنَيْنِ وَهُوَ مَنْسُوسٌ فَلِذَا قَدَّمَهُ أَوِ الْجُمْعَةُ لِأَنَّهَا وقت لإجابة الدعاء حتى روي أن العبد ليسأل الحاجة فيؤخر قضاؤها إلى الجمعة۔ اور نماز استسقاء 3 دن روزے کے بعد ہونی چاہیے، یعنی 3 دن روزہ رکھے اور تیسرے دن جا کر نماز استسقاء بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ اطلق بعدیتہا علیہا تغلیباً، شہید ثانی فرماتے ہیں شہید اول نے 3 دن روزے کے بعد نماز کا لفظ استعمال کیا ہے، تو اس میں جو ہے انہوں نے ایک مجاز گوئی سے بھی کام لیا ہے۔ اطلق استعمال کیا ہے 3 دن کے بعد کو، علیہا اس عبارت میں تغلیباً غلبہ دیتے ہوئے، حالانکہ 3 دن روزہ رکھنے کے بعد چوتھے دن نماز نہیں ہوتی کہ 3 دن روزے کے بعد اس کو رکھا جائے، بلکہ 3 دن روزہ رکھے گا اور تیسرے دن میں کیا کرے گا، وہ نماز بھی پڑھی جائے گی، نماز استسقاء۔ تو یہاں پر جو بعدیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ 2 دن پہلے گزر چکے ہوں گے اور تیسرے دن روزے کی حالت میں اس کو پڑھا جائے گا۔ تو غلبہ دیا ہے، چونکہ 2 دن پہلے گزر چکے ہیں اور 1 دن رہتا ہے اور اسی کے اندر نماز پڑھی جا رہی ہے، تو 2 دنوں کے چونکہ بعد ہے، اس وجہ سے جو ہے ان 2 کو 1 پر غلبہ دے دیا ہے۔ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي أَوَّلِ الثَّالِثِ، چونکہ 3 دنوں کے بعد چوتھے دن میں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ 3 دن روزہ رکھتے ہیں اور تیسرے دن کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ لِأَنَّهَا تَكُونُ فِي أَوَّلِ الثَّالِثِ، یہ تو تیسرے دن کے شروع میں پڑھی جاتی ہے۔ اب اس میں جو ہے ایک تفصیل ہے، وہ کیا ہے کہ یہ روزے کس دن سے شروع کرے۔ اس کا ایک تو یہ ہے کہ آخرها الاثنین، یعنی 3 دن روزے رکھیں گے اور سوموار کو جا کے وہ کیا ہے نماز پڑھیں گے۔
سوموار تیسرا ہو گیا، اتوار اور ہفتہ یعنی ہفتے سے وہ روزہ رکھنا شروع کریں گے، اتوار کو بھی اور سوموار کو بھی روزہ رکھیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ ان 3 دنوں میں سے آخری الاثنین سوموار ہونا چاہیے۔ وَهُوَ مَنْصُوصٌ، اور اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ سوموار کو تیسرا ہونا چاہیے، فَلِذَا قَدَّمَهُ، اسی وجہ سے اس کو مقدم کر کے بیان کیا ہے۔ اول جمعہ، یا آخری جو ان میں سے تیسرا دن ہے وہ جمعہ ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعرات اور بدھ کو روزہ رکھنا شروع کریں گے، جمعرات کو بھی اور جمعہ کو رکھیں گے، اور جمعہ کے دن ہی نماز استسقاء بھی پڑھیں گے۔ لِأَنَّهَا وَقْتٌ لِإِجَابَةِ الدُّعَاءِ، چونکہ روز جمعہ جو ہوتا ہے یہ وقت ہے دعا کی اجابت اور قبولیت کا، چونکہ جمعہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے لیے جمعہ کی دن دعاؤں کی قبولیت کا دن قرار دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو یہ بھی ترتیب رکھ سکتے ہیں۔ حتیٰ روی ان العبد لیسأل الحاجت، حتیٰ کہ روایت میں آیا ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے فَيُؤَخَّرُ قَضَاؤُهَا إِلَى الْجُمْعَةِ، تو اس کی جو حاجت برآوری ہے یعنی اس کو پورا کرنا ہے، اس کو جمعہ کے دن تک مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ پس اس میں جو اطلاق کیا ہے نماز کے بعد ہونے کا 3 روز پر، علیہ 3 روز پر، یہ اسباب تغلیب ہے، حقیقت اس طرح نہیں ہے، چونکہ نماز وہ تیسرے دن میں ہی پڑھی جائے گی، تیسرے دن کے شروع میں پڑھی جائے گی، اور پھر ان 3 دنوں کی جو ترتیب ہے اس میں 2 جو ہے طریقے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو پہلا ادب تھا اس کے بارے میں روایات کو بھی دیکھ لیا جائے۔ صحیح ہشام بن حکم میں یہ چیز موجود ہے کہ ردا کو دائیں بائیں کر دیا جائے، اور اس پر بھی وہی چیز ذکر آتی ہے کہ یہ تب ہو سکتا ہے جب اس کو الٹا بھی کیا جائے، یعنی اندر والی سائڈ باہر کی طرف کی جائے۔ اور دوسرا یہ جو فرمایا تھا کہ نیک فعل ہوگا تاکہ خدا تعالی قحط کو وہ کیا ہے فراوانی سے بدل دے، جیسا ردا کو بدلا گیا۔ مرسلہ ابن ابی عمیر جلیل القدر فقیہ صحابی اور ایک عظیم شخصیت ہیں، امام صادق علیہ السلام سے سألتہ لأی علت حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاة الاستسقاء رداءہ الذی علی یمینہ علی یسارہ والذی علی یسارہ علی یمینہ قال اراد بذلک تحول الجدب خصبا۔ میں نے امام سے سوال کیا کہ نبی اکرم نے نماز استسقاء میں اپنی ردا کو دائیں بائیں کیوں الٹا تھا؟ فرمایا تاکہ اسے چاہا تاکہ وہ جو قحط ہے وہ فراوانی اور سبزے سے بدل جائے۔ وسائل وشیہ باب 3 ابواب صلاۃ استسقاء، اور اس کے ساتھ اس کو اوپر نیچے اور الٹا بھی کرنا چاہیے، تو یہ بھی اپنی جگہ جو ہے وضاحت ہو چکی ہے۔ اب ہم اس کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے تبدیل کر کے حتیٰ کہ وہ گر جائے، اس کے بارے میں نصوص اور روایت خاص تو نہیں ہیں۔ باقی 3 دن روزہ رکھنے کے ساتھ اس کو ہونا چاہیے۔ تو خبر سراج ہے، زین ساز ہوتے ہیں پرانے دور میں۔ ارسلنی محمد بن خالد الى ابی عبداللہ علیہ السلام اقول له الناس قد اکثروا علی فی الاستسقاء فما رأیک فی الخروج غدا۔ سراج کا کہنا ہے کہ محمد بن خالد نے مجھے امام صادق علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ میں عرض کروں کہ لوگوں نے نماز استسقاء کے بارے میں بکثرت درخواستیں بھیجی ہیں، تو آپ کیا فرماتے ہیں کل نماز کے لیے جانے میں؟ فقلت ذلك لأبي عبد الله علیہ السلام فقال لي قل له ليس الاستسقاء هكذا۔ امام نے فرمایا اس سے کہو کہ ایسی نماز استسقاء نہیں ہوتی۔ قل له يخرج فيخطب الناس،
وَيَأْمُرُهُمْ بِالصِّيَامِ الْيَوْمِ وَغَدًا وَيَخْرُجُ بِهِمْ يَوْمَ الثَّالِثِ وَهُمْ صِيَامٌ۔ لوگوں کو خطبہ دے اور ان کو روزوں کا حکم دے، آج بھی کل بھی، اور تیسرے دن ان کو لے کر نکلے روزے کی حالت میں ہوں، اور اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ اور سوموار آخری دن ہونا چاہیے، یعنی ہفتے سے روزے شروع کریں، اس کی نص آئی ہے۔ خبر مرہ مولا ابن خالد کی ہے، صاح اہل المدینہ الی محمد بن خالد فی الاستسقاء، اہل مدینہ محمد بن خالد کے پاس درخواستیں لے گئے نماز استسقاء کے لیے، فقال لی، تو اس نے مجھے کہا، انطلق الی ابی عبداللہ علیہ السلام فسألہ ما رأیک فإن هؤلاء قد صاحوا الی فأتیتہ فقلت، کہ امام صادق علیہ السلام کے پاس جاؤ اور آپ کی رائے معلوم کرو کہ لوگ مجھ سے مسلسل درخواستیں کر رہے ہیں۔ میں آیا اور عرض کی، فقال علی قل لہ فلیخرج، کہو کہ نکلو، قلت متی یخرج قلت جعلت فداک قال یوم الاثنین، تو میں نے عرض کی کب نکلیں، آپ پر قربان ہوں، فرمایا سوموار کے دن۔ وسائل الشیعہ باب اول۔ عیون و اخبار رضا شیخ صدوق میں ایک روایت ہے امام عسکری علیہ السلام سے، آپ نے اپنے ابا کے سلسلے سے امام رضا سے نقل کی ہے، ان المطر احتبس، بارش روک گئی، فقال لہو المامون، مامون نے کہا، لو دعوت اللہ، خدا سے دعا فرماتے، فقال لہ رضا علیہ السلام، امام نے فرمایا نعم، قال فمتى تفعل ذلك، کب ایسا کریں گے، کان یوم الجمعہ، جمعے کا دن تھا، فقال یوم الاثنین، امام نے فرمایا سوموار کے دن۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی البارحہ فی منامی ومعہ امیر المومنین علیہ السلام، کہ نبی اکرم میرے خواب میں آئے ہیں اور امیر المومنین بھی ساتھ تھے، وقال یا بنی انتظر یوم الاثنین فابرز الی الصحراء واستسق فإن اللہ عز وجل سیسقیہم، اے میرے فرزند یوم سوموار تک انتظار کرو اور پھر صحرا میں جاؤ اور دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو بارش دے گا۔ جمعہ کے دن کے بارے میں کوئی خاص روایت تو نہیں ہے، ہاں عمومی روایات ہیں، اس میں تاکید ہے، جیسا کہ شہید ثانی نے بھی ذکر کیا ہے، تو اس لیے بہت سے لوگوں نے اس کا بھی اختیار دیا، بلکہ مشہور یہ ہے، بلکہ کہا گیا ہے کہ یہ متاخرین میں مشہور ہے، بلکہ شیخ مفید ابو صلاح حلبی نے جمعہ پر انحصار کیا ہے، کیونکہ سوموار کا دن نحس ہے، اس میں ہوائیں طلب نہیں کی جاتی، اور دشمنان اہل بیت اس سے تبرک کرتے ہیں، اور آل محمد کے لیے جو ہے شوم ہے، چونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اسی میں ہوئی، حتیٰ وارد ہے کہ جو اس میں روزہ رکھے یا اس میں طلب حوائج کرے تبرک کرتے ہوئے، تو وہ دشمنان اہل بیت کے ساتھ معشور ہوگا۔ وسائل الشیعہ باب 4 ابواب آداب سفر، باب 21 ابواب صوم مندوب میں بھی ہے یہ روایت۔ بہرحال اثنین یعنی سوموار پر عمل کرنا متعین ہے، کیونکہ روایات موجود ہیں، نہ تبرک کرتے ہو، بلکہ اس میں یوم اثنین کی دن یعنی نکلنے کی خصوصیت سے روایت وارد ہے اہل بیت کی طرف سے۔